ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب اطال اللہ عمرہ کی اس دینی درسگاہ خانقاہ مرکز میں حاضر ہو رہا ہوں۔ دوسرا جمعہ، پہلے ایک جمعہ کچھ دن قبل ہی ہوا، کل صبح کراچی سے آیا، ہری پور میں پروگرام تھا، تو جمعہ حضرت سے وعدہ کیا، حاضر ہو گیا۔ آگے پھر ملتان جانا ہے، پھر سیالکوٹ، پھر ایک دن کے لیے کراچی جانا ہے، پھر فیصل آباد آنا ہے، پھر کراچی جانا ہے، پھر مسلسل اندرون سندھ اس کو کہتے ہیں نان اسٹاپ سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے بس۔ اصل چیز تو عمل ہے، اس میں اخلاص ہو، چاہے چھوٹا سا ہو، قبول کرنے والے اللہ ہیں۔ اکابر کی موجودگی میں گفتگو کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن حضرت کا یہ حکم ہے، چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے؟ اچھا، اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے بنیاد پر، بنیاد مضبوط ہو تو 100 منزلہ عمارت بھی بن جاتی ہے، ایسا ہی بنیاد کمزور ہو تو ایک لنٹر ڈالنے سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اگر ڈال بھی دو تو خوف ہوتا ہے، اور خوف ہو کس چیز کا کہ گر جائے گا، وہ گر بھی جاتا ہے، کیوں؟ بنیاد مضبوط نہیں۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ بولو، 5۔ سب سے پہلے ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 3 معاملات، دنیا داری، ہم کہتے ہیں دنیا داری، دنیا داری نہیں ہے، اسلام کا بنیادی ستون کیا ہے؟ معاملات۔ نمبر 4 معاشرت، رہن سہن، بیوی بچے، آس پڑوس، بڑے چھوٹے، مریض شفا والے، سب معاشرت۔ اور نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ اسٹرانگ ہوگی تو اسلام کی عمارت بڑی خوبصورت ہوگی۔ اس میں کوئی بنیاد کمزور ہوگی، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، وہ اسٹرکچر نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنا کمزور ہوگا کہ پیسوں سے بھی خریدا جا سکتا ہے، ہواؤں کی نظر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی باطل کی طرف مڑ سکتا ہے، وہ کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اب معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے اسلام کی صرف ایک بنیاد کو سمجھا ہے، 4 کو سمجھا ہی نہیں، اور اسی ایک کو لے کر اسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں۔ کیا؟ عبادات، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو کرے گا وہ مسلمان ہے، یہی ہے نا؟ یہی سمجھتے نا یار، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو کرے گا وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ یہ تو ایک شعبہ ہے، یہ تو ایک بنیاد کا ایک ستون ہے خالی، باقی 4 ہم نے چھوڑ دیے۔ کیا کیا چھوڑے؟ ایمانیات چھوڑ دیا، جیسا بھی عقیدہ ہے جانے دو، نہیں، اللہ تو وہی عمل قبول کریں گے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کے جو کر لو، جتنا بھی اچھا سمجھ لو۔ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ جو نہیں بول رہے ان کے یہاں زیادہ ہیں کیا؟ کتنے؟ اگر کوئی 8واں چکر لگائے، میرا دل چاہ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے یار، میں 8واں چکر بھی لگاؤں، طواف ہوگا؟ کیوں؟ بیت اللہ میں ہے وہ، باوضو ہے وہ، حرم شریف کے گرد چکر لگا رہا ہے، تم کیوں بولتے ہو نہیں ہوگا؟ بولو نا، حضور نے نہیں کیا۔ اب وہ 8واں چکر 7 چکر کو لے کے ڈوب جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بھلے سے اچھا لگ رہا ہو، مزہ آ رہا ہو، باوضو بیت اللہ شریف میں، بولو مولوی صاحب کہہ رہے نہیں ہوگا، انا للہ، بیت اللہ میں عمل کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں؟ 3، بولو نا 2۔ آج بڑا مزہ آ رہا ہے قرات کرنے میں، آپ کو سننے میں، مولوی صاحب یار ایک اور ملا دو، ہو جائے گی نا؟ کیوں نہیں ہوگی؟ نماز ہے،
सजदा है, कुरान पढ़ रहा हूँ, बावजू हूँ, किबले की तरफ हूँ, सारे हो, क्यों नहीं कबूल होगी? बोलो ना। तीसरी रकत पहली 2 रकतों को लेके डूब जाएगी। इसी तरह जो अजान हुजूर की थी वही अजान है, भले मुझे जितना मजा आए। आमाल वही हैं जो हुजूर ने किए, भले मुझे मजे आने का नाम दीन नहीं। दीन तो वो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करा, खत्म। वो मेरा ख्याल में समझ गए होंगे, मैं तफसील में नहीं जाता। तो ये क्या है, ईमानियात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सहाबा का बनाया कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। जो करते हैं अल्लाह के मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता। इबादत एक हिस्सा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसको हमने पूरा दीन समझ लिया। यह हमारी गलती है, चूँकि दीन को पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, हम इतनी ही सतह का जहन रखते हैं कि दीन इतना समझा। फिर हैं मामलात, मेरे नबी ने मामलात कैसे किए? आप सादिक और अमीन इबादत से नहीं थे, मामलात से थे। और आज मुसलमानों के मामलात देकर मुसलमान परेशान है, काफिर को तो छोड़ो, वो तो और परेशान है। हमारे मामलात इतने गिर गए कि हम दुनियादारी समझते, नहीं नहीं ये असल दीन है, मेरे नबी ने इससे दीन फैलाया है। आपके मामलात साफ हों, आपकी इबादत को लोग नहीं देखते, मतलब बंदा खरा है। मुआशरत, मेरे नबी की मुआशरत कैसी थी? बच्चों के साथ कैसे, बीवी के साथ कैसे? आज हम मस्जिद में अबू बकर बनते हैं, घर में अबू लहब बन जाते हैं। दरवाज़ा ऐसे खोलते हैं जैसे घर में दीन है ही कोई नहीं। मस्जिद ही में दीन, घर में भी दीन। मेरे नबी ने रोटियां भी बनाई, ऊँटनी का दूध भी निकाला, सफाई भी की। नमाज में होते हसनैन कंधों पे आ जाते, आप सजदा लंबा कर देते। आप पड़ोसी के साथ कैसे? आज भाई भाई के साथ बैठने पे तैयार नहीं, शोहर बीवी एक दूसरे को नहीं हजम कर पा रहे। क्यों? मामलात को दीन समझा ही नहीं, मुआशरत को दीन समझा ही नहीं। हम पढ़ते तो हुजूर कैसे पेश आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर चीज़ आ जाती है अखलाक 5वें नंबर पे, जिसका तो पूछो ही नहीं। बस छेड़ दे कोई हमें, बदला जब तक नहीं लेंगे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। मेरे नबी ने फरमाया था, माफ़ करने से अगर तुम झुक जाते हो, अल्लाहु अकबर। और हदीस शरीफ में आता है कि जो माफ़ करने वाला है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुका का रब उसको बुलंद कर देगा। और अल्लाह की बात गलत हो सकती है? और आज हमारे दिल कितने टूटे हुए हैं, नमाजों में आ रहे हैं लेकिन मामलात बर्बाद हैं, मुआशरत बर्बाद है, अखलाक बर्बाद है, ईमान का कुछ पता नहीं, सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात दीन समझा। तो बताओ, हमने खुद दीन का मजाक उड़ाया है, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी हज़रत? फिर बरकत कहाँ से आएगी? तो ये असल चीज़ है, इतनी लंबी तफसील में नहीं जाता कि 5 ये बुनियादें हैं इस्लाम की। हम नियत करें, पहले इसको सीखना है। ऐसे ही नहीं कि बस किताबों से पढ़ के आ जाएगा, उस्ताद के बगैर नहीं आता। एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा मैं क्यों किसी मौलवी साहब से दीन सीखूं, मैं खुद पढ़ूंगा किताबों से। पढ़ते रहे। एक दिन असर की नमाज में आए और नमाज पढ़ने लगे, हिल हिल के पढ़ रही हूँ असर की नमाज, यूँ हिल। तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? कहने लगे तुम लोगों को मौलवियों ने दीन समझाया ही नहीं है कि जितनी नमाजें तुम्हारी असर की सब खराब होगी। तो क्या मतलब? कहा मैंने किताब में पढ़ा है कि असर की नमाज हिल के पढ़ो, तो हिल के पढ़ रहे थे। तो लोगों ने कहा मौलाना खुदा का वास्ता है, किताब का वरना किताब तो लाओ। किताब लाए, का दिखाओ कहाँ लिखा है? तो लिखा, वहाँ लिखा था असर की नमाज हल्के पढ़ो। क्या लिखा था? हल्के, खामोशी से पढ़ो। और उसने क्या समझा? जब उस्ताद नहीं होता फिर ये होता है। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, उस्ताद के बगैर तो सहाबा को भी कुछ ना आता था, ताबीन तबे ताबीन को भी। एक सनद है, एक निस्बत है जो चली आ रही। ये दुनिया की कोई किताब होती तो समझ में आती, दीन है इस तरीके से नहीं आता। तो हमने सब 3 काम करने हैं जो सहाबा करते थे। नंबर 1 दीन सीखना है, नंबर 2 दीन पे चलना है, नंबर 3 दीन पूरे आलम में फैले इसकी कोशिश करनी है। ये 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम क्या? दीन को, हाँ आज हम समझते हैं मालूमात का नाम दीन है, मुझे पता है मालूमात है। याद रखो, मालूमात का नाम दीन नहीं, दीन नाम है मामूलात का। अमल में क्या है? मालूमात शैतान के पास कम थी, बोलो
اور سانو تو پتہ ہے یار، او قصہ فلاں دا، او فلاں دا، او فلاں دا، اے مسئلہ پتہ ہونے کا نام دین نہیں، دین نام ہے عمل میں کیا ہے، عمل میں کیا ہے تیرے، سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا دین کو سیکھنا ہے، سیکھنے کا طریقہ اس سے بہتر کیا ہے آپ کے سامنے، حضرت تشریف فرمائیں، علماء ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ سیکھنے آ رہے ہیں، تو آپ کے تو گھر میں ہیں، قدر نہیں ہوتی نا، نعمت کی قدر جب آتی ہے جب نعمت چھن جائے، جب تک نعمت ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب تک باپ ہوتا ہے قدر نہیں ہوتی، جب چلا جاتا ہے نا پھر پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا ہے کیا۔ قدر کریں علماء کی، دین کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 دین پر، یہ بہت مین چیز ہے، دین پہ چلنا ہے۔ نمبر 3 دین پورے عالم میں پھیل جائے اس کی کوشش کرنی، سارے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو، ہم اللہ کی نظروں میں بہت پیارے ہو جائیں۔ ہر کوئی کہتا ہے یار مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ کو مجھ سے بڑا پیار ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، رمضان قریب ہے، میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ چاہتے ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ آسان سا نسخہ ہے، تم یہ دیکھ لو تمہارا تعلق رب کے قرآن سے کتنا ہے، اتنا ہی تعلق رب کا تمہارے سے، بس تمہارا تعلق رب کی باتوں سے کتنا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ لاسٹ سین کب تھا؟ واٹس ایپ کا تو لاسٹ سین شاید 2 منٹ پہلے ہو، قرآن کا لاسٹ سین شاید پچھلا رمضان آئے، تو پھر کہاں سے برکتیں لاؤ گے گھر میں؟ برکتوں والا ہی تم سے ناراض ہو، رزاق ہی ناراض ہو، رزق میں برکت لا کے کما لو گے تم مہینے کے 50 لاکھ بھی پورا نہیں کر سکو گے، 5 لاکھ بھی کماؤ گے پورا نہیں کر سکو گے۔ رزاق برکت دینے والا کہاں ہے؟ ہاں تم رشوت سے بھی لے لو، ادھر سے بھی لے لو، رزاق سے تعلق نہ ہوگا رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ تو کیوں وہ علماء خوشی خوشی گھومتے ہیں؟ کیوں کوئی مؤذن خودکشی نہیں کرتا؟ کیوں کوئی قاری خودکشی نہیں کرتا؟ 10,000 بھی تنخواہ نہیں ہوتی، جتنے کا تمہارا دودھ بھی نہیں آتا، لیکن سکون دل کا اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ جتنا تمہارا تعلق قرآن سے ہے اتنا تم سے تعلق رب کا ہے۔ ہاں سبحان اللہ کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے کہ آگے رمضان ہے، ہم ابھی سے تیاری شروع کریں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں میری برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ ایسے آپ نے زندگی کی دعا نہیں فرمائی، رمضان کے لیے آپ دعا فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کریں، 1 پارہ دن میں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے 1 صفحہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے کھول کے تو دیکھ سکتے ہو وضو کر کے، یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا تعلق بھی نہیں ہے۔ بولو اگر سچ بولو نا، سچ اتنا بھی نہیں ہے۔ اب ہوں گے کچھ ماشاءاللہ جو تہجد میں پڑھتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے سب میری طرح ہوں گے کچھ اچھے، لیکن اتنا بہت سے ہوں گے کہ طے بھی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں قرآن کو آخری بار کب دیکھا ہو۔ تعویذ کے لیے استعمال کیا، یہ اصول کی کتاب تھی، ہم نے برکت کی سمجھ لی۔ میرے آپ کی زندگی کے اصول اس میں ہیں، طلاق کے معاملات، نکاح کے معاملات، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جو ہمارے لیے نامناسب ہے رب نے حرام کر دیا تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ کورونا ہو جائے گا سور کھاؤ گے، چائنا کہتا ہے، ہاں سوائن فلو ہو جائے گا سور کھاؤ گے، رب نے 1400 سال پہلے کہا نہیں کھانا کیونکہ کورونا ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا رب نے جو حرام کیا ہمارا فائدہ ہے، رب نے جو حلال کیا بولو۔ اسی طرح سود حرام ہے، پھر بھی میں لوں تو موت اس وقت نہیں آئے گی جب تک مقروض نہیں ہوں گا۔ رشوت دے کے کام تو نکال دوں گا، لیکن یاد رکھنا مقروض دنیا سے جاؤں گا۔ رب نے جو حرام کیا ہمارا فائدہ، رب نے جو حلال کیا، اور یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن نے اور محمد الرسول اللہ، اونچا کہو صلی اللہ، اونچا کہو صلی اللہ